میرے بھائی بزرگ اور دوستو، اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر انسان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اور امتحان کس چیز کا ہے؟ امتحان اس چیز کا ہے کہ اللہ جل شانہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو نعمتیں میں نے اس بندے کو دی ہوئی ہیں، چاہے وہ صحت کے اعتبار سے ہے، مال کے اعتبار سے ہے، اولاد کے اعتبار سے ہے، صلاحیتوں کے اعتبار سے ہے، ان کے اندر یہ مجھے راضی کرتا ہے یا اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کرتا ہے؟ کہ زندگی الذی خلق الموت والحیات، تو حیات کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور ایک جگہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ اللہ جل شانہ اس دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو اللہ جل شانہ آزمانا چاہتے ہیں۔ آزمائش کس بات کی ہے؟ آزمائش اس بات کی ہے کہ یہ آدمی اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارتا ہے یا اللہ کا ناراض کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اب یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور امتحان بھی اللہ جل شانہ نے ایسا آسان سا رکھا ہوا ہے کہ امتحان بعد میں لیا اور کویسچن پیپر پہلے نکال دیا۔ آج کل جیسے امتحانات چل رہے ہیں نا میٹرک والوں کے، تو اگر یہ بورڈ والوں کے امتحان کے اندر کوئی پیپر پہلے سے نکل جائے تو کیا ہوتا ہے جی؟ یہ قانوناً بھی جرم ہے۔ یہ قانوناً کیا ہے؟ جرم ہے۔ پھر اس کے اندر نقل کرنا بھی جرم ہے۔ نقل کرنا یعنی اخلاقاً بھی جرم، شرعاً بھی جرم، قانوناً بھی جرم۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی نقل کر کے پاس ہو جائے گا تو یہ آدمی اگر انجینئر بنے گا تو روڈوں کا یہی حال ہوگا جو ہمارے روڈوں کا ہے، کہ نقل کر کے پاس ہوا، اس کو پتہ ہی نہیں انجینئرنگ ہوتی کیا چیز ہے۔ نقل کر کے پاس ہوا، ڈاکٹر بن گیا، اب اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹری ہوتی کیا چیز ہے، تو لہٰذا یہ لوگوں کا بیڑے غرق کرے گا۔ تو اس وجہ سے یہ جو دنیا کا امتحان ہے تو اس کے اندر جو ہے نا نقل تو کیا ہے؟ نقل حرام ہے۔ لیکن جو آخرت کے اعتبار سے امتحان ہے اس کے اندر اللہ جل شانہ نے نقل کو فرض قرار دیا ہے۔ آخرت کے اعتبار سے جو امتحان ہے اس کے اندر نقل کرنا کیا ہے؟ اس کے اندر نقل کرنا فرض ہے۔ اپنی ذہنی اپنے عقل کے اعتبار سے نہیں چلنا۔ اگر اپنی عقل کے اعتبار سے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے تو انسان پکڑا بھی جائے گا، فیل ہو جائے گا۔ اور نقل کس کی کرنی ہے؟ ہر کسی کی نقل بھی نہیں کرنی۔ نقل کس کی کرنی ہے؟ کہ جس کے بارے میں اللہ جل شانہ قرآن میں فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نقل کرنے والی جو ایک ہستی مقرر کی گئی ہے وہ کون ہے؟ وہ تمہارا رسول ہے، کہ تم اپنے ظاہر کو بھی، اپنے باطن کو بھی، اپنی سیرت بھی، سریرت بھی، اپنی ساری چیزوں کو کیا کرو؟ اس رسول کے مطابق بناؤ۔ اب فرمایا کہ اس رسول کی زندگی میں جو سب سے پہلی چیز ملتی ہے نا جی، وہ انسان کا عقیدہ ہے، وہ انسان کے دل کے اندر کا یقین ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہیں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ ہمارے دل کے اندر کھب جائے یہ بات کہ سب کچھ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ جل شانہ کے بعد اگر کوئی بڑی ہستیاں اگر ہیں تو وہ انبیاء علیہ الصلوۃ کی ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے۔ انبیاء کے ہاتھ میں بھی اللہ جل شانہ نے کچھ نہیں رکھا، ہاں وہ کچھ رکھا ہوا جو اللہ جل شانہ نے ان کو دیا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تمہاری مرضی پوری نہیں ہوگی۔ مرضی کس کی پوری ہوگی؟ مرضی تو اللہ کی پوری ہوگی۔ کہ یوسف علیہ السلام مصر کے اندر ہے، یعقوب علیہ السلام فلسطین کے اندر ہے۔ اب وہ لمبا قصہ ہے، تو آخر کے اندر یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو اپنی قمیض دیتے ہیں کہ یہ قمیض لے جاؤ اور والد صاحب کی آنکھوں کے اوپر، چہرے کے اوپر ڈال دینا، تو ان کو پھر جو نا بینائی واپس آ جائے گی۔ ان کی بینائی کیا ہو جائے گی؟ واپس آ جائے گی۔ اب وہ کرتے کو لے کر جب جو نا وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر سے چلے تو وہ 10 دن کی مسافت، وہ 250 میل کا فاصلہ تقریباً بنتا ہے، اور فلسطین کے اندر یعقوب علیہ السلام کیا کہ انی لاجد ریح یوسف، کہ میں تو یوسف علیہ السلام کی جو نا کیا کر رہا ہوں؟ خوشبو پا رہا ہوں، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔
تو اب جو ہے نا وہ یہ جو خوشبو ہے نا، یہ یعقوب علیہ السلام کا کمال نہیں ہے. اگر یعقوب علیہ السلام کا کمال ہوتا تو یوسف علیہ السلام جب قریب میں کنویں میں پڑے ہوئے تھے تو اس وقت خوشبو کیوں نہیں آ رہی تھی؟ تو اس وقت اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں آئی. اب جب اللہ نے چاہا تو آ گئی. تو دنیاوی اعتبار سے بھی نبی کچھ نہیں کر سکتا، آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی جی، آپ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہو اس کو ہدایت نہیں ملے گی. یہ تو اللہ کا کام ہے کہ جس کو ہدایت دے گا اس کو ہدایت ملے گی. تو یہ دل کے اندر آ جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. یہ سارے کا سارا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ جل شانہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں. اب وہ اللہ جل شانہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو وہ اللہ جل شانہ وہ راضی ہو جائے، اور وہ اللہ جل شانہ جیسے جو نا ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، تو وہ اللہ جل شانہ ہمیں کامیابی کب دے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. ہماری معاشرت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، ہماری معیشت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ، اور ہمارا معاملات وہ حضور کے طریقے پہ، ہمارے اخلاق حضور کے طریقے پر، ہمارے عبادات حضور کے طریقے پر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے اگر نماز بھی پڑھی جائے گی، فرمایا کہ یہ بھی اللہ جل شانہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام حضور کے طریقے کو کہتے ہیں. ورنہ تو یہودیت بھی جو نا ایک دین ہی تھا، عیسائیت بھی کیا تھا؟ عیسائیت بھی دین تھا. لیکن آج اللہ جل شانہ کے ہاں قابل قبول اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں حضور کا طریقہ نکل گیا. جب حضور کا طریقہ ہوگا تو دین بن جائے گا. حضور کا طریقہ نکلے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کا طریقہ بھی دین نہیں بن سکتا، موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ بھی دین نہیں بن سکتا. جب موسیٰ اور عیسیٰ کا طریقہ دین نہیں بن سکتا تو یہ جو خواہشات کے پیروکار آج کل دنیا کے اندر جو نا وہ ساری ٹی ویوں کے اندر بیٹھ کر ہمیں تعلیمیں دے رہے ہیں، تو ان کا طریقہ جو نا کیسے دین بن سکتا ہے؟ آج میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہم نے اپنی زندگی کن کے اوپر چلا دی ہے؟ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر وہ جو خواہشات والی زندگی گزار رہے ہیں ان کے پیچھے چل کے آج ہم کیا کر رہے ہیں جی؟ خوشی محسوس کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے فرمایا کہ ان کے طریقے پر زندگی گزارنے کی وجہ سے وہ جو ہمارے غیرت والے جذبات ہیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کے اندر عزت ہے، اس کے اندر غیرت ہے، اس کے اندر وہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں نا جی عزت والی، وہ ساری اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں. اور جب اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ساری چیزیں جو نا اندر سے نکال لی جائیں گی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کھانا یہ انسان کو جو ہے نا فرمایا کہ دنیا آخرت کے اعتبار سے عزتیں دے گا، اور حضور کے طریقے کو چھوڑ کر کھانا کہ فرمایا کہ خنزیر کھاؤ گے تو خنزیر کے اثرات اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر، اپنے جسم کے اوپر محسوس کرو گے. یہ اسلام کے اندر خنزیر کیا ہے؟ اسلام کے اندر خنزیر حرام ہے. جوا کیا ہے؟ جوا حرام ہے. سود کیا ہے؟ سود حرام ہے. تو آج میرے بھائی بزرگوں دوستو، جن کاموں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع کیا تھا، آج اس کام کو کر کے امت کیا کر رہی ہے؟ فخر محسوس کر رہی ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو لانا. آپ فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہماری نمازیں بھی، ہماری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسی پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، جیسے تم مجھے کیا کرتے ہو؟ پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اب یہ فرمایا کہ ایک آسان سی چیز ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرما دیا ہوتا کہ صلو کما اصلی، پھر مشکل ہو جاتی. علماء کرام اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر حضور یہ فرما دیتے کہ صلو کما اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، پھر مشکل ہو جاتی ہے ہمارے لیے. پھر ہم حضور والی نماز بڑی مشکل سے کوئی لاکھوں میں ایک اگر پڑھتا تو پڑھتا، ورنہ جو ہے وہ ساری فیل ہو جاتے. لیکن کیا فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم مجھے جو ہے نا وہ پڑھتا ہوا جیسے مجھے دیکھ رہے ہو ایسی تم نماز پڑھو. اب نماز میں جو ہے نا وہ اندر کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آتی. نماز کی جو اندر کی کیفیات ہوتی ہیں وہ اندر کا خشوع، خضوع اور وہ اللہ کا ڈر اور دھیان، وہ چیزیں نظر نہیں آتی. نظر کیا چیز آتی ہے؟ نظر تو انسان کو باہر کی حرکات نظر آتی ہیں کہ انسان نے جو نا وہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا کہ انہوں نے جو نا ہاتھ کانوں تک اٹھائے، پھر کہاں باندھے، رکوع کیسے کیا، سجدہ کیسے کیا. تو اب صحابہ نے جب دیکھا تو صحابہ نے پھر یہ چیز نقل کر کے امتیوں کو بتائی، باقی امتیوں کو. تابعین نے دیکھا، تابعین نے تبع تابعین کو بتائی.
پھر جو ماحول تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو اس ماحول کو جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم والے دین کو صحابہ نے سمجھا، صحابہ کے بغیر اور کوئی آدمی اس طریقے سے اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اگر صحابہ کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا کہ یہ تو بتانے والے ہی کوئی باقی نہیں بچے گا۔ کیوں کہ صحابہ کو، کہ نبی کو نماز پڑھتے وہ دیکھنے والے کون تھے؟ وہ تو صحابہ تھے۔ آج اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی ہم تو صحابہ کو نہیں مانتے، صحابی کون ہوتا ہے؟ صحابی کون ہوتا ہے ہمیں دین سکھانے والا؟ ہم تو ڈائریکٹ کیا کریں گے؟ قرآن سے پوچھیں گے، ڈائریکٹ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پوچھیں گے۔ فرمایا کہ اس آدمی کے گمراہ ہونے کے اندر کوئی شک باقی نہیں رہتا، کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا، ساری امت مل کر اس طریقے سے سمجھ نہیں سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وہ سمجھ نہیں ہے کہ چونکہ پہلے نمبر والے اور دوسرے نمبر والے کے درمیان میں کیا ہے؟ فرق ہے، اور یہ فرق اللہ جل شانہ نے رکھا ہے۔ کس نے رکھا ہے؟ پھر دوسرے نمبر اور تیسرے نمبر کے درمیان میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ تو جو سمجھ اللہ جل شانہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، ساری امت مل کر اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اب فرمایا کہ یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو عورتوں کو منع کر رہے ہیں، وہ تو کیا کر رہے ہیں جی؟ عورتوں کو منع کر رہے ہیں کہ نماز پڑھنے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھیں کہ نہیں کرتی تھیں؟ کہ یہ ترتیب یہ ہوتی تھی کہ پہلی صفیں کس کی ہوں؟ مردوں کی، پھر اس کے بعد بچوں کی، پھر اس کے بعد عورتوں کی، تو یہ ترتیب ہوتی تھی۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جب گزرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عورتوں پہ پابندی لگا دی کہ بھئی آج وہ ماحول نہیں رہا۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ ماحول نہیں رہا کہ جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کے اوپر مسجد کی نماز کی پابندی لگا رہے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور کو، 2023 کی بات نہیں کر رہا، 2023 کی بات نہیں ہو رہی، کون سی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آج کے دور کو دیکھ لیتے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی عورتوں کے مسجد کے آنے پر پابندی لگا دیتے۔ عورتوں کے مسجد میں آنے پہ کیا لگا دیتے؟ پابندی لگا دیتے۔ لیکن آج کا بخاری کا ترجمہ پڑھنے والا آدمی وہ بھی کیا کہہ رہا ہے جی؟ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نعوذ باللہ نہ سمجھ دے، ان کو کیا پتا تھا؟ ان کو کیا پتا تھا کہ بھئی جو نا دین کیا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو اب اگر درمیان میں سے صحابہ کو نکال دیا جائے تو پھر تو حضور اقدس صلی اللہ صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ چیز تو پھر ختم ہی ہو جاتی ہے کہ کس نے حضور کو دیکھا تھا نماز پڑھتے ہوئے؟ حضور کو دیکھنے والے جب ان کے اوپر سے اعتماد اٹھا دیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سے اعتماد اٹھ گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سے اعتماد اٹھ گیا، پیچھے باقی کون بچتا ہے؟ کوئی بچتا ہے پیچھے جی؟ پھر تو دین ہی سارا کا سارا ضائع ہو گیا۔ تو اب میرے بھائی بزرگ اور دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اب میرے بھائی بزرگ اور دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز وہ صحابہ نے دیکھی، صحابہ نے پھر امت کو سکھائی، اور پھر میرے بھائی بزرگ اور دوستو آگے جو نا وہ امت نے سیکھی، اوروں کو سکھائی۔ آج میرے بھائی بزرگ اور دوستو ہم نے وہ نماز سیکھنی چھوڑ دی ہے، وہ معاملات سیکھنے چھوڑ دیے ہیں، وہ عبادات سیکھنی چھوڑ دیے ہیں، وہ اخلاق سیکھنے چھوڑ دیے ہیں۔ آج ہم وہ چیز سیکھتے ہیں، آج مولوی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے نا جی، تیسرا نمبر ہمارا کیا جی؟ علم و ذکر۔ لیکن علم ہم کون سا حاصل کرتے ہیں کہ جی فلاں آدمی اس طریقے سے کر رہا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، فلاں آدمی نے یہ کیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو فرمایا کہ علم جو ہے نا، علم، سمجھدار آدمی کے پاس علم کم ہوتا ہے، سمجھدار آدمی کے پاس علم کیا ہوتا ہے؟ کم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اپنی ضرورتیں انسان کی تھوڑی ہوتی ہیں، وہ اپنی ضرورت کا علم جا کے مولوی صاحب سے پوچھے کہ مولوی صاحب میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے، اور میرے جو نا یہ اتنے گھر والے ہیں، یہ ہے وہ، اپنی ضرورت کی بات جو نا مولوی صاحب سے پوچھے گا۔ اور صحابہ کے پاس یہی چیز تھی، صحابہ کے پاس اپنی ضرورت کو 100% علم موجود تھا۔ آج میرے بھائی بزرگ اور دوستو ہمارے پاس اپنی ذات کا علم موجود نہیں ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے میں جو کچھ مرضی کروں، لیکن باقیوں کا علم مجھے، ساری مسجد میں جتنے بھی 200 آدمی ہیں نا جی، سب کا علم میرے پاس ہے کہ اس کی نماز ہوتی یا نہیں ہوتی، لیکن میری ہوتی کہ نہیں ہوتی، میرا اپنا علم میرے پاس نہیں ہے۔ تو علم حاصل کرنا ہے کون سا؟ علم وہ حاصل کرنا ہے جو مجھے نفع دے۔ علم کون سا حاصل کرنا ہے؟ جو مجھے نفع دے۔ آج جو نا مثال کے طور پر دربند کے بازاروں میں ایک آدمی گھوم کے کہتا ہے کہ جی یہ تمہارے جو علماء ہیں یہ بھی نہیں سمجھتے،
تمہارے جو علماء ہیں یہ بھی نہیں، یہ تو اس طریقے سے کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اللہ کا بندہ تو جو نا سمجھدار بیچ میں سے نکل گیا ہے، جنہوں نے پوری زندگیاں لگائیں وہ تو نہیں سمجھتے، اور تو کیا جی، تو بیچ میں سے سمجھدار آ گیا۔ اور پھر میں کہ علم وہ ہے جو عمل میں ہو۔ علم کون سا ہے جی؟ علم کی نشانی کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتی ہے معلومات۔ علم اور معلومات میں فرق ہے۔ علم اور معلومات میں کیا ہے؟ علم اور معلومات میں فرق ہے۔ علم یہ ہے کہ جو کچھ تم نے پڑھا اس کے مطابق تمہارا عمل بن جائے۔ اگر عمل نہیں ہے تو یہ معلومات ہے، اگر عمل نہیں ہے تو یہ تمہاری معلومات ہے۔ اور اس کے ساتھ میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہمارے اخلاق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پہ ہوں، اور جو کام بھی ہم کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور یہ سارے کام خود کرتے ہوئے اوروں کے اس کے اوپر لانے کے لیے ترتیب ہو، اس کے لیے محنت ہو، فکر ہو، کوشش ہو، تو یہ میرے بھائی بزرگوں دوستو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں یہ کام اللہ جل شانہ نے اس امت کی ذمہ داری لگائی ہے۔ تو اس کے لیے مختلف مواقع اور مختلف جو ہے نا وہ موقعوں پہ مختلف طریقوں سے جو ہے جوڑا جاتا ہے۔ ایک تو ہماری اپنی مسجد کے اعتبار سے ہے، مسجد کے اعتبار سے روزانہ تعلیم ہوتی ہے، گشت ہوتی ہے، مشورے ہوتے ہیں، باقی جو نا اعمال ہوتے ہیں کہ بھی ساری کی ساری امت کیسے جو نا اپنے کام کے اوپر آ جائے۔ جب امت اپنے کام کے اوپر آئے گی تو یہ جو شیطانی راستے ہیں یہ خود بخود بند ہو جائیں گے۔ جب آدمی فارغ ہوتا ہے نا جی، تو فارغ آدمی شیطان کا اعلی کار بن جاتا ہے۔ جب آدمی فارغ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ شیطان کا اعلی کار بن جاتا ہے۔ جب آدمی کام میں لگا ہوا ہوتا ہے تو پھر شیطان کو بیچ میں فرصت شیطان کو آنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ تو اس واسطے یہ کہ بھی ہم سارے کے سارے جو ہے نا اللہ کرے کہ بھی کام کے اندر لگ جائے، تو اس کے لیے یہ بھی ساری امت اس کام کے اوپر آ جائے۔ تو اس کے لیے یہ آج کل یہ ہمارے بڑوں کی طرف سے جو ہے نا ایک بڑا عنوان ہمیں یہ ملا ہوا ہے کہ انشاءاللہ یہ 19 تاریخ کو یہ ضلع وار جو اجتماعات ہو رہے ہیں، تو اس میں ہمارے جو ضلع مانسہرہ کا اجتماع ہے وہ انشاءاللہ بفا میں ہوگا۔ بفا کے اندر تو وہ جو خیر میدان، پہلے خر میدان کہتے تھے، تبلیغ والوں نے اس کو کیا بنا دیا جی؟ خیر میدان۔ خر میدان اس واسطے کہتے تھے کہ وہاں پہ لوگ ریت نکالنے کے لیے جیسے گدھے لے کے جاتے تو ہر وقت وہ گدھوں کا انبار رہتا تھا، تو اس کو خر میدان کہتے تھے۔ تبلیغ والوں نے کیا بنا دیا جی؟ خیر میدان، کہ یہاں پہ اجتماع ہوگا، اس سے خیر پھیلے گی۔ کیا پھیلے گی جی؟ خیر پھیلے گی۔ تو اب اجتماع، یہ حقیقی بات ہے کہ بعض لوگ صرف اجتماع کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ اجتماع کا مقصد صرف جو ہے نا لوگوں کو اکٹھا کرنا اور بیان سنانا مقصود نہیں ہے۔ اس سے تو مقصود یہ ہے کہ بھی اللہ کے راستے میں لوگ نکلیں، سال کے لیے نکلیں، 7 مہینے کے لیے نکلیں، چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے، روزے کے لیے جماعتیں بن کے نکلیں۔ فرمایا کہ آخری درجے کی بات یہ ہے کہ بھی کم از کم اجتماع میں تو لازمی شرکت ہو۔ فرمایا کہ یہ جو نیک صحبت ہوتی ہے اور صالحین کی صحبت ہوتی ہے، فرمایا کہ یہ اصل انسان کی طبیعت کے اوپر مؤثر ہے۔ آدمی برے لوگوں کی صحبت میں جاتا ہے تو اس کا اثر لے کے آتا ہے کہ نہیں لاتا؟ ایک آدمی چرسی نہیں ہے لیکن چرسیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے جی؟ کچھ نہ کچھ اثر لے کے ہی آتا ہے۔ ایک آدمی مالداروں کے پاس جاتا ہے تو وہ مالداروں کی مالداری کا اثر لے کے آتا ہے، غریبوں کے پاس جاتا ہے تو غریبوں کا اثر لے کے آتا ہے، اور بیماروں کے پاس جاتا ہے تو وہ بیماروں والے اثرات اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب آدمی اللہ والوں کے پاس جو ہے نا ان کی صحبت میں جائے گا اور وہاں پہ ان کی مجلسوں کے اندر جو ہے نا وہ بات سنائے گا تو اللہ جل شانہ اس مجلس کی بھی اثرات اللہ جل شانہ اس آدمی کے اوپر ڈالیں گے۔ تو اس کے لیے یہ کہ پہلی کوشش تو یہ ہے کہ بھی ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلے، لیکن اگر نہیں ہو سکتا تو یہ کم از کم ہر گھر میں یہ مشورہ کیا جائے کہ آخری درجے کی بات کہ وہ یہ کہ بھی ہمارا گھر سے ایک فرد کم از کم یہ تو جو ہے نا اجتماع میں ضرور لازمی شریک ہو۔ تو کوشش کریں گے نا سارے انشاءاللہ، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔